میں تو حیران ہوتا ہوں عجیب و غریب ذرا ذرا اختلاف پر کیا گالیاں اور کفر اور ننگی گالیاں. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کس قدر بدتمیزی کی حد تک ہم اخلاق سے گر چکے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے دیش کو، ہم سب کو آپس میں محبت کی ضرورت ہے. آئیے ہم محبت کو زندہ کریں، نفرتوں کو دفن کریں. کشتی ڈوب رہی ہے اور مسافر آپس میں لڑ رہے ہیں، ان سے نادان کوئی مسافر ہوگا؟ وہ بھائی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کرو، کنارے پہنچ کے لڑنے کا شوق ہو تو پورا کر لینا. ڈوبتی کشتی میں کون لڑتا ہے؟ تو پوری قوم کی نیا ڈاواڈول ہے، کشتی تختہ تختہ ہوئی جا رہی ہے، بادمان پھٹے جا رہے ہیں، اور ہم کبھی مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی قوم کے نام پہ لڑ رہے ہیں، کبھی رشتوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی صوبوں پر لڑ رہے ہیں، کبھی سیاست پہ لڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد پر کمیٹی پہ لڑائی ہو رہی، مسجد کی کمیٹی بننے پہ لڑائیاں ہو رہی، مسجد بننے پہ لڑائیاں ہو رہی. تو میں اس مبارک مہینے کی طفیل آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آؤ بھائی ہم محبت سے رہنا سیکھیں، درگزر سے رہنا سیکھیں، پیار سے رہنا سیکھیں. کتنا میرے نبی کا ظرف ہے کہ منافقوں کو گلے سے لگا کے رکھ. اور عیسائیوں کا وفد آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو نہیں روکا کہ یہ میری مسجد ہے، اس میں عیسائی اپنی عبادت نہیں کر سکتا. مدینہ کا میں قبلہ جنوب کی طرف اور بیت المقدس شمال کی طرف، تو عیسائیوں کا وفد جتنے دن ٹھہرا رہا وہ شمال کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آپ نے انہیں بالکل نہیں روکا. اس سے زیادہ خوبصورت اخلاق اور کون دکھائے گا؟ خود جنوب ایمان والے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ مسجد سے نکالا نہ نماز سے روکا. تو بھائی کتنا تعصب ہے ہمارے اندر مذہب کے نام پر. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس تعصب سے باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا. اللہ کی قسم اس کا نقصان سب کو پہنچے گا، سب کو پہنچے گا. بغداد میں شیعہ سنی لڑائی عروج پر تھی، تو سنیوں نے شیعوں کے محلے کو لوٹا، قتل و غارت کیا. تو اس وقت عباسی خلیفہ کا وزیر تھا، وزیر اعظم ابن علقمی، وہ شیعہ تھا. تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ہلاکو خان کو خط لکھا، تم آ کے بغداد پہ حملہ کرو، میں تمہارے لیے راستہ صاف کرتا ہوں. اس نے سازش کی بدلہ لینے کے لیے، سازش کامیاب ہوئی، ہلاکو نے آ کے حملہ کیا، نہ شیعہ چھوڑے نہ سنی چھوڑے، سب کو ذبح کر دیا. تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارے آپس کے توڑ نے ہمیں تباہ کیا ہے. اس گھر کو، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری مان لو، میری سن لو، اللہ کے واسطے یہ دیوبندی بریلوی نفرت مٹا دو، یہ شیعہ سنی نفرت مٹا دو، یہ مقلد غیر مقلد نفرت مٹا دو. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے محبت سے گلے سے لگاؤ. اس تحقیق میں نہ پڑھو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. جس رب سے واسطہ ہے وہ بہت کریم ہے، بہت کریم. اس کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت؟ پتہ نہیں کس کی کون سی بات پسند آئے اور اللہ کہ لے جاؤ جنت میں لے جاؤ. تو اللہ کے واسطے جہاں تک میری فریاد پہنچ رہی جو سن رہے ہیں، اب ہم سب مل کر محبت سے رہنا سیکھیں اور امت بن کے رہیں. آپ اپنے جو آپ کا مسلک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، جس سے آپ وابستہ ہیں، آپ اس سے وابستہ رہیں. اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھیڑتا ہوں، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، لیکن اوروں کے لیے بھی گنجائش رکھیں، اوروں کے لیے بھی راستہ رکھیں، اور اس محبت کو فروغ دیں کہ ہم آپس میں پیار سے چلیں، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے چلیں. ورنہ بھائیو
جب موج اٹھتی ہے تو مسجد مندر سب بہہ جاتے ہیں. تو اس اختلاف اور توڑ کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اٹھی ہوئی ہیں. آپس کا اختلاف اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم آپس میں ٹوٹ چکے ہیں، ہم امت نہیں رہے. امت ہماری پہچان امت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. کیسے میرے رب نے ہمیں امت کا نام دیا ہے. اور هو سماکم المسلمین، کیسے اس نے ہمیں مسلمین کا نام دیا ہے. تو بھائیو آؤ ہم محبت کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں. ایک آدمی گناہگار ہے، اس کے لیے دعا کریں، معروف کرخی والی بات کریں. آپ کے نزدیک اس کے عقائد غلط ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس سے نفرت نہ کریں. آپ کے نزدیک اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کا فائدہ تو اس میں ہے کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. تو اگر آپ کے نزدیک میں بہت غلط عقیدے کا انسان ہوں، میں پکا جہنمی ہوں، تو آپ نبیوں والا درد میرے لیے رکھیں، جیسے میرے نبی نے ابو جہل کے لیے دعائیں کی، ابو لہب کے لیے دعائیں کی، عتبہ کے لیے دعائیں کی، ولید کے لیے دعائیں کی، ابئی کے لیے دعائیں کی، امیہ کے لیے دعائیں کی، جن کے بارے میں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں. تو ہم نبی والا، وہ جو کانٹے بچھانے والی تھی اس کا حال پوچھنے، وہ جو کوڑا ڈالنے والی تھی اس کا حال پوچھنے چلے گئے، جو کوڑا پھینکتی تھی چند دن کوڑا نہیں پھینکا تو پتہ چلا بیمار ہے تو اس کا حال پوچھنے چلے گئے. یہودی بچہ بیمار ہوا، اس یہودی بچے کا حال پوچھنے 7 میل پیدل گئے. یہودی بچہ کبھی کبھی آتا تھا تو وہ چند دن آیا نہیں تو آپ نے وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیمار ہے. 7 میل کا سفر کر کے گئے، آگے وہ مر رہا تھا تو آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لو. تو بچے نے ایسے باپ کو دیکھا، باپ نے کہا ابو القاسم کی مان لو، آتے ابو القاسم. تو اس نے کلمہ پڑھا، جان نکل گئی. آپ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ایسے خوشی سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا میرے ذریعے سے. تو بھائی بہنوں آؤ بھائی محبت کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، اختلاف کے باوجود بھی محبت کریں. تھوڑی چیزیں ہیں جو اجتماعی ہیں، بے شمار ہیں. اخلاق بیان کریں، جنت کو بیان کریں، ماں باپ کی عظمت کو بیان کریں، عبادات کو بیان کریں، سچائی کو بیان کریں، دیانتداری کو بیان کریں. اور جو غلط چل رہا ہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کے لیے دعا کریں. گالیاں دینا، نفرت کرنا، ابھارنا، یہ ساری چیزیں بہت دکھ دینے والی ہیں، بہت دکھ دینے. رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. اس کا احسان ہے کہ ایک عشرہ عافیت کے ساتھ گزر گیا. پہلے 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں، وہ رحمت کا تھا. دوسرا مغفرت کا، معاف کرنا. اور تیسرا ہے جہنم سے آزادی. تو اس 10 دن جو یہ درمیانے 10 دن ہیں، اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مغفرت کے 10 دن، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں. اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آسمانوں پہ اللہ اپنے بندوں کے لیے معافی کے نظام بنا رہا ہے، چلا رہا ہے، معاف فرما رہا ہے، ہم بھی جس پر ناراض ہیں، جس سے گلے ہیں، ان سب کو معاف کرتا ہے. جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے نا، اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نفل روزوں سے یا ہماری نفلی عبادت سے بھی بڑا عمل بن جائے گا. اور ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں ایک شخص مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا عمل ہے آج پیش کرنے کے لیے؟ تو اس نے کہا یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل خالی ہاتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوچو. ایک روایت میں آتا ہے یہ بات پہلے فرشتوں سے ہوئی پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی.
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات ہو رہی. کہنے لگا یا اللہ اور تو کچھ یاد نہیں ہے، میں تاجر تھا، مال دیتا تھا، تو میں نے اپنے ملازموں سے کہہ رکھا تھا کہ انذر الموسر، جو دے سکتا ہے، چونکہ ہمارے پورے ملک میں ہے نا پیمنٹ کے جب ٹائم آتا ہے تو ہوتی بھی ہے، لوگ نہیں دیتے، اور کسی کے پاس واقعی نہیں ہوتی، وہ نہیں دے پاتا. تو اس پر جو ہمارے بازاروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور گالم گلوچ ہو رہا ہے اور عزتیں نیلام ہو رہی ہیں اور بیٹیاں اور بہنوں کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، کاش ہمارے تاجر یا تو ادھار پہ کام کرنا بند کر دیں یا پھر حوصلہ بڑا رکھیں، دو میں سے ایک کام کریں، یا ادھار کام کرنا چھوڑ دیں یا پھر حوصلہ رکھیں. تو وہ کہے گا یا اللہ میں مال دیتا تھا، جو آدمی پیمنٹ دے سکتا تھا اور پھر بھی نہیں دیتا تھا، تو میں کہتا تھا چلو اس کو مہلت دو مہلت دو، میں نے کبھی اسے تنگ نہیں کیا تھا. اور جو واقعی جینون کیس بن جاتا کہ وہ دینے کے قابل نہیں رہتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، میں چلو کوئی بیچارے پہ حالات آ گئے. اور میرے پاس یا اللہ کچھ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ باقی کوئی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، کچھ نہیں، خالی ایمان ہے، اور ایمان کے بعد اس نے اس کو پیش کیا، ورنہ وہ کہتا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو میرے بندوں کے ساتھ بہت بھلا کرتا رہا اور ان کو بہت سکھ پہنچاتا رہا، میں بھی تیرا بھلا کرتا ہوں، تجھے سکھ پہنچاتا ہوں، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اچھا کیا، میں تیرے ساتھ اچھا کرتا ہوں، جاؤ جنت. چلو اس ایک درگزر معاف کرنے پر اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. تو اللہ کو انتہائی پسند ہے صلح کرنا، صلح کروانا، معاف کرنا، درگزر کرنا. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. کہ میرے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو آپس میں میٹنگز کرتے ہو اور آپس میں بڑے مشورے کرتے ہو اور بڑی بڑی میٹنگز کال کرتے ہو، ان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں 3 باتیں جو کر رہے ہیں وہ میرے بڑے محبوب ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ انہیں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. سبحان اللہ. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اکبر. وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. کیا ہے؟ الا من امر بصدقۃ، کہ ایک آدمی مالدار کو ترغیب دے رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کر، چاہے خود مالدار ہے چاہے غریب ہے، لیکن مالدار کو کہہ رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تمہاری باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں. او معروف، جو لوگوں کو بھلی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، بھئی سچ بولو، بھئی اللہ کو راضی کرو، بھئی کسی کا برا نہ چاہو، یہ سب اچھی باتیں ہیں. کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میرے بارگاہ میں بہت بڑا اجر پائیں گے. اور آخر میں جب جو کلوز کیا ہے آیت کو وہ ہے اصلاح بین الناس، اور جو لڑے ہوئے میں صلح کراتے ہیں. اس کو اللہ نے آخر میں ذکر کیا اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ جو بہت اہم کام ہے کہ جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، بھائی بھائی میں، ماں باپ اولاد میں، خامد اور بیوی میں، دوست اور دوست میں، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے جیسے ہماری نظر میں پاخانہ نجس ہے، ایسے ہی یہ لوگ اللہ کی نظر میں نجس ناپاک ہیں جو لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. اور میرے دیس میں
یہ بہت عام ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. صلح کرانے والے بھی اللہ کا شکر ہے بہت ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. لیکن لڑانے والے اس سے بھی زیادہ ہیں، اس کو بھی ابھارتے ہیں، اس کو بھی ابھارتے ہیں. تو میرے اللہ نے کہا جو لوگوں میں صلح کرانے والے ہیں اور صلح کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ اجر تیار کیا ہے جو میری شان کے مطابق ہو. پھر ایک حدیث آپ نے فرمایا کہ افلا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو نفلی روزے سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، نفلی نمازوں سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اور نفلی صدقہ سے بھی اعلیٰ درجہ ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھلا ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا الاصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا، یا صلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانا. اس لیے کہ آپس کی لڑائی انہا الحالقہ، یہ مونڈنے والی، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ تمہاری آپس کی لڑائی تمہارے دین کو ایسے صاف کر دے گی جیسے اس طرح اور ریزر بالوں کو صاف کر دیتا ہے. تو آپس کی صلح کرنا، کروانا، اس کو اللہ تعالی نے ایک عظیم کام بتایا اور اس کے لیے اجر عظیم رکھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نفل نماز سے بہتر ہے، نفل روزے سے بہتر ہے، اور نفل صدقہ سے بہتر ہے. کہ اس کو تو عام طور پر بڑا اہتمام کیا، دیگیں چڑھ رہی ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، صدقے کیے جا رہے ہیں، وہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے چند سال پہلے فوت ہوئے، ساری زندگی روزہ رکھا، میرے ساتھ جماعت میں بھی نکلے، مسلسل روزے رکھتے تھے بغیر رکے ہوئے، صرف عید کے 2 روزے، 30 برس ایسی زندگی گزاری. پھر آخر عمر میں آ کر کسی نے سمجھایا تو پھر ایک دن رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ساری زندگی روزے کے ساتھ گزری. تو اس کی عظمت ہے. لیکن میں 2 آدمیوں میں صلح کرا رہا ہوں، اس کی محنت کر رہا ہوں، اس کی محنت کر رہا ہوں، کھپ رہا ہوں، دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں تو کبھی اس سے بات کر. اور اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے کہ اس کو اس سے ملانے کے لیے، اس کو اس سے ملانے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن یہاں آپ نے فرمایا یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ 2 بچھڑے ہوں کو ملا دو، 2 روٹھے ہوں کو ملا دو، چاہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے. تو جھوٹ جیسا گناہ حلال اور جائز کر دیا 2 مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے اور آپس میں جوڑنے کے لیے. تو اس کو آپ نے فرمایا یہ نفل روزوں سے، نفل نماز اور نفل صدقہ سے بہتر ہے. تو پورے ملک میں میرے بھائی بہنوں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب طلاق بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ طلاق ہو چکی ہے. میں کئی سال سے انگلینڈ جا رہا ہوں ہر سال، تو وہاں کے جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں اور 50+ ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری اولادیں جو یہاں پیدا ہوئیں ان میں چوتھے دن طلاق ہو جاتی، چونکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وہ معاشرہ نہیں، سیکھا ہوا نہیں. ہر ایک کا جی میں نے اپنی مرضی کرنی، جو حائل ہوگا میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا یا ٹھوکر مار دوں گی. لہٰذا وہاں بہت طلاق، اور اب یہی طلاق میرے دیش میں بھی بہت کثرت سے ہو گئی ہے کہ جب سے نئی تہذیب آئی ہے اور مکس ہو گئے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہو گیا ہے، ہماری نوجوان نسل وہ پرانی تہذیب بھول چکی ہے، تو بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں، بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو ہم یہ مہینہ محبت کا ہے، ہمدردی کا ہے، اور خاص طور پر یہ 10 دن اللہ کی طرف سے معاف کرنے کے ہیں. ہم بھی معاف کریں، درگزر کریں، لڑے ہوئے سے خود جا کے لپٹ جائیں. اللہ نہ کرے وہ ہمیں آگے برا سلوک کریں، اگر وہ برا سلوک کریں بھی تو آپ ان کو معاف کر کے واپس آ جائیں. آپ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو
کسی میں ہمت نہیں ہو رہی خود جانے کی، دوسرے کو یار میری صلح کرا دو، یا میرا ان سے ہاتھ ملا دو، میری صلح کرا دو. یہ رات کی تہجد سے بڑی نیکی ہے، اور یہ نفلی صدقات سے بڑی نیکی ہے، اور یہ نفلی روزوں سے بڑی نیکی ہے. اور چھوٹا چھوٹا جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، جھگڑا ہو کہ نفرت بائیکاٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پنجابی ہمارے جو خاص جو ہمارا لگ باجی ایسی طرح جی لیکا چھک چھڑیا، لیکا چھک چھڑیا، میں تو آگ چھڑیا میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاوے. بے وقوف مرنے کے بعد بھی بغض لے کے جا رہا. ہائے ہائے ہائے، مجھے اپنے ہی ایک قوم کا واقعہ یاد آ گیا. ہماری قوم کے ایک بڑے سردار آدمی، وہ بڑے غصے میں کہہ رہے تھے میں آگ چھڑیا پترا نو کہ او بندہ میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاوے. اور جس دن وہ مرا تو اس بندے نے سب سے آگے اس کی منجی کو کندھا دیا ہوا تھا. تو مرنے کے بعد بھی نادان نفرت نہیں چھوڑ رہے اور بغض نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور میرے فیصلہ آباد جہاں میں رہتا ہوں سامنے دو بھائی رہتے ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کے بیٹے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، اللہ کے واسطے سگا بھائی ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، جنازہ تو پڑھ لو. مر گیا، جھگڑے ختم. نہیں گئے، نہیں پڑھا جنازہ. اس حد تک اس معاشرے میں نفرت ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اپنے علاقے کے لوگوں کے حالات بتا رہا ہوں. جنازہ ہمارے یہاں ایک ذمہ دار کی والدہ فوت ہو گئی تو لوگ جنازے میں آئی جاتے ہیں، تو ایک سے اس کی بنتی نہیں تھی. جب اس نے اس کو جنازے میں دیکھا تو کہا تو میری ماں دے جنازے چوں نکل جا. اس کو ماں کے جنازے سے نکال دی، تو میری ماں دے جنازے چوں نکل جا. میرے بھائی بہنوں، ان جہالتوں سے میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے، تباہ ہو چکا ہے. ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے تباہ نہیں کیا، ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے تباہ نہیں کیا، ہمیں طوفانوں اور بارشوں نے تباہ نہیں کیا، ہمارے دریاؤں کے سوکھ جانے نے ہمیں تباہ نہیں کیا، ہمیں ان چیزوں نے تباہ کیا ہے. اب نفرت اور بغض کا اس حد تک چلے جانا کہ جنازے میں شرکت کرنے والے کو کہنا کہ تو میری ماں کے جنازے سے نکل جا. جہالت ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور منفی قسم کی سوچ ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ہماری تباہی کا سبب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اور نہ گیس شیڈنگ ہے، نہ پیٹرول کی کمی ہے، اور نہ پانی کی کمی. اس بد اخلاقی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے. جب وہ اسفل السافلین کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کی حیثیت گر جاتی ہے اللہ پاک کی نظر میں. جب وہ انسان ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش ہل جاتا، فرشتے آمین کہنا شروع کر دیتے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کھانا پکانے کے لیے اٹھیں تو چولہے پر بیٹھے تو دیکھا پیاز نہیں تھے، تو سوچنے لگی پیاز کہاں سے لاؤں. تو اچانک ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی جس نے پتہ نہیں کہاں سے پیاز اٹھا لیا تھا جو اس کی غذا بھی نہیں، اور عین اوپر آ کر اس کے پنجے اس نے خود چھوڑے یا کھلے تو پیاز سیدھا آ کر رابعہ بصری کی جھولی میں گرا. قومیں چیزوں کی کمی سے نہیں ہلاک ہوتی، اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی. تو اس وقت بہت سی کمیوں کے میں سے ایک کمی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت نفرت ہے، معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، درگزر کرنے کا کوئی جذبہ نہیں. مائیں بھی ابھارتے ہیں، باپ بھی ابھارتے ہیں، بھائی بھی ابھارتے ہیں. کوئی خوش نصیب ہیں جہاں
والدین بھی ترغیب دیتے ہیں بیٹا معاف کرو، درگزر کرو، اور بھائی بھی ترغیب دیتے ہیں، ایسے خاندان بھی اللہ کا فضل ہے موجود ہیں، لیکن اکثریت ابھارنے والی جو بھی کوئی ایشو ہے، خاندانی ہے، جائیداد کا ہے، رشتے ناطے کا ہے، کوئی سیاست کا ہے، کوئی مذہب کا ہے، خاص طور پر یہ جو مذہبی نفرت ہے، یہ تو میرے دل کا روگ بنی ہوئی ہے اور میرے سینے کا درد بنی ہوئی ہے کہ میں کس طرح اپنی قوم کو یہ بات واضح کروں، کس طرح اپنی نوجوان نسل کو میں اس آگ سے نکالوں کہ مذہب کے نام پہ نفرت یہ سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے، جس سے ہر دفعہ جب بھی امت میں یہ نفرت پیدا ہوئی بہت بڑے نقصان اور رندے پھر گئے۔ تو میں تو جب سے میں اسپین کا سفر کر کے آیا ہوں، میں کتنی دفعہ اس بات کو رو رو کے کہہ چکا ہوں، اوے باز آ جاؤ۔ اسپین کو عیسائیوں نے نہیں تباہ کیا تھا، اسپین کو خود مسلمانوں نے تباہ کیا تھا، کہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کبھی جاگیروں پر، کبھی مذہب پر، کبھی سیاست پر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کوڑے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ 800 سال جہاں اسلام کا نام تھا وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا، اور مسجد قرطبہ جہاں 800 سال اللہ رسول کی باتیں گونجیں، ان گناہگار آنکھوں سے وہاں گرجا دیکھ کے آیا ہوں، بت پڑے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، اور غرناطہ کی جامع مسجد جہاں سینکڑوں سال اللہ اللہ گونجتا رہا، وہاں فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ازابیلا کی قبریں ہیں، انہوں نے آخری ریاست غرناطہ کو فتح کیا تھا۔ میری بات اگر جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، علماء سن رہے ہیں، عوام سن رہے ہیں، نفرتیں مٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ تو اس تسلسل میں ایک بات میں نے گھریلو شروع کی ہوئی تھی، تو میں آج اس کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس مغفرت کے 10 دن میں ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں، کہ طلاق ایک بہت بڑا سبب ہو چکا ہے لڑائی کا، نفرت کا، کیونکہ عام طور پہ طلاقیں دی جاتی ہیں ناجائز، ظلماً، بہت کم جینون وجہ ہوتی ہے، اور جینون وجہ کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر جینون وجہ ہو جائے اور واقعتاً گزارا نہیں ہو رہا، پھر ماں باپ کو بچیوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بچی نے مجھ سے فون پر بات کی کہ میرے خامند کا رویہ بہت غلط ہے، میرے 4 بچے ہیں، لیکن میں روزانہ نہیں مرنا چاہتی، میں ایک دفعہ مرنا چاہتی ہوں، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی گزارا نہیں، لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں گزارا کر، قربانی کا بکرا بن جا، ان بچوں کے لیے قربانی کا بکرا بن جا۔ کیا میری ذاتی کوئی زندگی نہیں؟ کیا اللہ نے میری جان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں رکھا؟ میں نے کہا بالکل رکھا ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم طلاق لے سکتی ہو۔ ایسے موقعوں پہ ماں باپ کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں گزارا کر، بعد میں کون تجھے سنبھالے گا۔ بات تو اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ اپنی بچی کو روزانہ کیوں ذبح ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بد اخلاقی سے نہیں ہٹتے، تو اس میں اپنی بچیوں کو ذبح کرنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں میں یہ واقعات ہیں جو میں سنا۔ حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بخاری شریف کی روایت، ان کے خامند تھے ثابت بن قیس بن شماس، جنگ بدر کے شریک، اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ، میرے خامند کے دین کا کوئی مسئلہ نہیں، اخلاق کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کچھ ایک دفعہ پٹائی کر دی، اس پٹائی سے ایسا دل ٹوٹا کیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب میرا دل نہیں کر رہا اس کے ساتھ رہنے کو، کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر بہت کم ہی جڑتا ہے، تو برائے مہربانی مجھے علیحدہ کیا جائے۔
اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ تو ثابت کے جیسے صحابی سے طلاق مانگتی ہے، چل گزارا کر، پہلا خلا اسلام کا۔ آپ نے فرمایا اس نے تمہیں مہر میں باغ دیا تھا، باغ اس کو واپس کرتی ہے؟ کہ جی کرتی ہوں، میں باغ واپس کرتی ہوں۔ آپ نے کہا اس کو طلاق دو، تو آپ نے خود طلاق دلوائی، باغ ان کو واپس کروایا اور بچی کو طلاق دلوائی، اسے آزاد کیا۔ تو اللہ کے واسطے آپ خود اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا کریں، یہ والدین پڑھیں، یہ بچے پڑھیں، یہ بچیاں پڑھیں، انہیں پتہ تو چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کائنات کے عظیم سردار نے زندگی کیسے گزاری، کیا اصول بتائے۔ ہم اب تو پنجابی طریقوں میں گم ہیں، پٹھان اپنے پٹھانی طریقوں میں گم ہیں، سندھی اپنے سندھی طریقوں میں، بلوچ اپنے بلوچی طریقوں میں، پہاڑی اپنے پہاڑی طریقوں میں گم ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بھائیو ہم اپنے نبی کے طریقے پر آئیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کے اسوہ حسنہ خوبصورت زندگی، آپ نے کیسے مکے والوں کو معاف کیا، کیسے بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ کفر میں حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گری زخمی ہو کر، 8 سال اسی زخم میں آپ نے گزار کے انتقال فرمایا، اور بڑی دکھ والی زندگی دیکھی۔ اور فتح مکہ پر جب حبار بن اسود نے آ کے کلمہ پڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فوراً اس کو بیعت فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کا قاتل ایسے قتل کر دو۔ 18 برس مکے والوں نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو بھائی بہنوں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، آؤ ہم بھی معاف کریں، ہم بھی درگزر کریں، لوگوں میں صلح کرائیں، لڑے ہوئے کو آپس میں ملائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، یہ دنیا ہے، یہاں جھگڑے چلتے رہیں گے، کھٹپٹ ہوتی رہے گی، ناممکن ہے یہاں نہ ہو۔ میرے نبی کا گھر تو سب سے اوپر والا گھر ہے، وہاں بھی خامد اور بیوی کے آپس میں، بیویوں نے اللہ کے نبی کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور بات ہو رہی ہے، اور کوئی تھوڑی بہت گلے شکوے شکایتیں ہو رہے ہیں، میرے نبی کے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، جنت میں جا کر بالکل عافیت ہوگی۔ آپ نے دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھی، کہا میری بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرے اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو آپ نے کسی سے نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ، میں سو رہا، میں کہ میں آپ سدا، میں کہ میں آپ جاواں، یہ ہمارے دیس کا تکبر ہے یا جہالت ہے؟ آپ خود تشریف لے گئے، ڈھونڈنے دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے ایسے پیار سے اٹھایا، ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کہنے کا مطلب تھا مجھے تم سے ویسا ہی پیار ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ اظہار محبت کا کلمہ تھا، اسے حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ ٹائٹل ابو تراب، کہ میرے نبی نے مجھے پیار سے فرمایا۔ اب گھر تشریف لائے، زمین پر ایسے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں یہ مسئلے پوچھتے پوچھتے اور لڑا دیتے، اور جب صلح کرنی ہے تو پھر یہ مت کہو جی اسی پہلے کوئی گل کرنی ہے، اسی جی کو پہلے گلاں کرنی ہیں پھر اسی سوچاں گے، پھر تو کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، علی ہاتھ دو، یہ ہاتھ لیا یہاں رکھا ناف پر، فاطمہ ہاتھ دو، ان کا ہاتھ لیا اور یہ رکھا، ٹھیک ہے، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، 3 ہاتھ ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہوگی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ اٹھے باہر نکلے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا لیو فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے بڑوں کا کام کہ اگر چھوٹے آپس میں جھگڑ پڑیں صلح کرائیں، بڑے جھگڑ پڑیں تو بچے صلح کرائیں، ماں باپ میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بچے پاؤں پڑ جائیں، بچوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بڑے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ آؤ بھائی اپنے دیس کو لڑائی سے جھگڑوں سے نکالیں، نفرتوں سے نکالیں، نہ مذہب کے نام پہ نفرت ہو، نہ سیاست کے نام پر، نہ قوم کے نام پر۔
نہ کسی سے حسد کریں، نہ کسی سے بغض رکھیں، نہ کسی سے نفرت کریں، معاف کرو، معاف کرو کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں۔ جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، اگر اللہ میں جہنم سے بچا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے، اور ایک چھوٹا سا جہنم کا پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اگر ایک قطرہ جہنم کے پانی کا زمین پہ گرا دیا جائے تو 7 زمین پر ایک میٹھا پھل پیدا نہیں ہوگا، اور ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہیں بچے گا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جسے روز بھڑکایا جاتا ہے، اور جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہیں، حالانکہ انہیں جانا نہیں ہے۔ اگر اللہ میں اس سے معافی دے دیتا ہے تو ایک بندے کو معاف کرنے میں کیا زور لگتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کا قد بڑا ہو جائے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انتقام لینے میں وہ ٹھنڈک نہیں جو معاف کرنے میں ٹھنڈک۔ کہتے ہیں سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے، معاف کرو، سب سے بڑا انتقام۔ تو درگزر کریں، معاف کریں، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، اللہ بھی درگزر کرے گا۔ امام زین العابدین، زین العابدین ہیں، عابدین کے زینت، نام ان کا یہ نہیں، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا نام ہے علی، نام علی ہے، ٹائٹل ہے زین العابدین۔ حضرت حسین کے واحد فرزند جن سے نسل چلی، ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا سامنے، تو وہ منہ یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے اللہ اکبر، ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے، تو وہ سامنے سے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، مطلب تو کیوں چپ بیٹھا ہے، تو بھی تو کوئی بول، کوئی کم گرم ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا وعنک اغضی، او میرے بھائی میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ آل رسول کو، آل رسول تھوڑا ہی تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، تو حسین کے لاڈلے تھے، تو ان کو گالی دی جا رہی اور وہ منہ یوں کر کے بیٹھا، وہ آگے گا تینوں کٹی جانا، وہ کرے میں تینوں ہی معاف کیتی جانا، تو ایک دم اس نے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا، کہنے لگا بے شک آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے، اہل البیت کے یہی اخلاق ہوتے۔ بھائیو اللہ کے واسطے معاف کرنے کو رواج دو، درگزر کرنے کو رواج دو، اور یہ 10 دن ہیں اللہ کی رحمت بخشش کے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے نا، سب سے پہلے ہم پر بخشش کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا۔ اس نے میرے بندے کو معاف کیا، چل بھائی اینوں تو معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیو۔ معاف کرنا کریں، سیکھیں، معافی کو رواج میں صلح کروائیں، لوگوں میں صلح کروائیں، لڑے ہوں کو مزید نہ لڑائیں، لڑے ہوں میں صلح کروائیں۔ یہ عمل آپ کی ساری رات کی تہجد سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی روزوں سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی صدقوں سے بڑا ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپس میں صلح کرانا ان تمام نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے، بڑھیا ہے اور بہتر ہے۔ میری گزارش ہے یہ 10 دن، اگرچہ 2 دن لیٹ میں بول رہا ہوں، 12واں کے 13واں روز اب شروع ہو گیا، یہ 10 دن 10 دن ہم جیسے اللہ ہمیں معاف کرنے کے فیصلے کر رہا ہے، ہم لوگوں کو معاف کرنے کے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا مالک ہمیں بڑی محبت سے معاف کرے گا اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو آؤ بھائی بہنوں، اپنے دیش کو خوبصورت منائیں۔ کیسے؟ ایک درخت لگا کر، ایک سبزہ اگا کے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے دل کو سرسبز بنا کے، سینے کو کشادہ کر کے، معاف کر کے اپنے گھروں کو حسین بنائیں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں، زندگی یہاں بھی خوشحال، آگے بھی خوشحال۔ آخری عشرہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو برابر نہیں،
1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ بنو اسرائیل میں 4 انبیاء یا مجاہدین 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت اتاری۔ اس امت کو اللہ نے عمر تھوڑی دی ہے اور اعمال بڑے قیمتی دیے۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں اور عمل اتنے بڑے قیمتی نہیں تھے۔ پہلی امتوں کے لیے ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گی، یہ انٹرنیشنل لا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک۔ جب یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تمہارے نبی تو رحمت للعالمین ہیں، امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت ہیں، تو عرض کی یا اللہ زد امتی، یہ تو ساری امتوں کا اپنے قانون مجھے دے دیا، میری امت کے ساتھ کچھ خصوصی معاملہ کیا جائے۔ دوسری آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، چلے ہمارے حبیب ہم کئی گنا کر دیتے ہیں، جو ہمیں قرضہ دے گا ہم کئی گنا کر دیں گے۔ کئی گنا میں وضاحت کوئی نہیں تھی کتنا، تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دیں۔ تو حبیب اور محب تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا میرے حبیب یہ لیجئے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو آپ کی امت میں ہمارے نام پر 1 روپیہ خرچ کرے گا ہم 700 لکھیں گے، ان نیکی کو 700 گنا لے جائیں گے۔ اب ٹھیک ہے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین رحمت للامہ۔ آپ نے کہا، آپ نے عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تیرے لیے کیا مشکل۔ 700 گنا پہ بھی راضی نہیں ہوئے، ہمیں اللہ نے ایسے رسول دیے اور ہم نے انہیں سے ہی بے وفائی کر دی۔ تھوڑے تھوڑے نفع پہنچانے والوں کی چوکٹ پہ گر گئے، ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، ضمیر کو سلا دیا، لیکن وہ شفیق نبی جنہوں نے سب کچھ اپنے ہمارے اوپر لٹا دیا، اپنا آپ، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنا گھر، ہر چیز لٹا دی، ہے ان کا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ان سے بھی تو وفا کرتے۔ 700 گنا پہ نہیں راضی ہوئے تو کہ اللہ تھوڑا اور زیادہ، تو اللہ نے کہا چلو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے، کوئی حساب نہیں ہے۔ جب اللہ دے گا بے حساب تو اپنی شان کا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت پیالہ لے کر آ گئی، جی مجھے تھوڑا شہد چاہیے۔ وہ سامنے شہد کا بڑا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو آگے یہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ وہ جب لے کے چلی گئی تو ان کے خادم نے کہا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پوری مشک اٹھا کے دے دی۔ کہ وہ اپنی شان کا مانگنے آئی تھی، میں نے اپنی شان کا دے دیا، تو یہی میرا اللہ کرے گا۔ تو اللہ نے اس امت کے اجر بڑھائے، ٹائم تھوڑا ہے کام کرنے کا، اجر بہت زیادہ کر دیا ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو کتنی آسانی ہے، ایک مزدور کام تھوڑا کرے اور اس کی اجرت زیادہ لے تو دوسرے کہیں گے تو اسے یہ رہے کہ چکر ہے 2 گھنٹے کام کرتا ہے 2000 لے جاندہ ہے، اسی 12 گھنٹے کام کرنا ہے سانو 500 ملتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑے کام میں زیادہ لے کے جا رہا ہے یہ تو بڑا خوش ہو گیا، میرا تھوڑے ٹائم میں میرا کام بن گیا۔ تو موت تو اصل میں چھٹی ہے نا، موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ موت کی تیاری نہیں، اور موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں، جنت کا یقین کمزور ہے، اس لیے موت سے خوف آتا ہے۔ لیکن اگر اللہ راضی ہو اور ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں تو اب یوں سمجھے موت چھٹی۔ جیسے وہ آخری گھنٹی بجتی ہے تو بچے ایک دم چھلانگے لگاتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ وہ مجھے پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں تھا، ماں باپ نے دھکا دیا ہوا تھا، تو میں آخری گھنٹی پہ کان لگائے رکھتا تھا۔ ہمارا سینٹر ماڈل اسکول کا بابا خوشی محمد ہوتا تھا، وہ جب آخری گھنٹہ وہ مارتا تھا نا، اس پر وہ گھنٹی لگی ہوتی تھی، اس پر آ کر وہ ایسے ہتھوڑا مارتا تھا لکڑی کا، ٹن،
تو میں نعرہ لگاتا چھٹی، جو میں تو انتظار کر رہا ہوتا، مجھے نہیں پتا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، لڑکے کیا لکھ رہے ہیں، میرے کان لگے ہوتے تھے کہ چاچا خوشی ہے، گھنٹہ کس لیے بجاونا ہے، وہ یار ٹن ہوتے ملے بھی چھٹی ہو گئی۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہے نا تو موت چھٹی ہے، اور اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کے نبی کی ملاقات ہے۔ اللہ میں ایسی زندگی نصیب فرما دے، ٹائم تھوڑا اجر زیادہ، پہلی امتوں کا ٹائم بہت زیادہ، اجر بہت تھوڑا۔ 200 سال کی زندگی، اجر تھوڑا، یہاں 80 سال کی زندگی، 50 60 70 سال کی زندگی بے حساب اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں اپنے نبی کی طفیل شب قدر ملی، لیلۃ القدر، ایک رات 80 سال کی عبادت سے بہتر۔ پہلی امتیں 80 سال عبادت کر کے جہاں پہنچیں گی، یہ امت ایک رات گزار کے وہاں سے آگے چلی جائے گی۔ تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ کبھی 21 ہوتی ہے، کبھی 23 ہوتی ہے، کبھی 25 ہوتی ہے، کبھی 27 ہوتی ہے، کبھی 29 ہوتی ہے۔ پورے پاکستان میں 27ویں کو سب جاگ رہے ہوتے ہیں کہ آج شب قدر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو سکتا ہے، لیکن یقینی نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں، ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے ہمیں 11 بج جاتے ہیں، اور 2:30 بجے سحری شروع ہو جاتی ہے، تو بیچ میں تو ٹائم ہے 2-3 گھنٹے کا ہے۔ تو اگر ہم سارے یہ جاگ لیں، اور ہماری نوجوان نسل تو آج کل ویسی راتوں کو جاگتے ہیں، یہ رات کو جاگ لیں، تھوڑے سے نفل پڑھ لیں، تھوڑے سے قرآن پڑھ لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، تھوڑی سی دعا مانگ لیں، اور ساری رات ان کی قیمتی بن جائے گی۔ یہ 5 راتیں اگر آپ جاگ لیں، 21 23 25 27 29، ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہے، وہ ایک رات آپ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں جب 3 چلے لگا رہا تھا 1971 میں، تو رمضان آ گیا، ہم پیدل چل رہے تھے ادھر بارڈر کی طرف، قصور سے آگے، تو مجھے شوق ہوا کہ شب قدر مل جائے مجھے، شب قدر۔ میں نے پہلے رمضان سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ میں پیدل سفر کر رہا ہوں، یہ 5 راتیں مجھ سے نہیں جاگا جائے گا، جس رات وہ آنی ہے نا مجھے تو اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ تو ایک گاؤں تھا راجوال کے قریب، راجوال ایک اڈا آتا ہے قصور سے دیپال پر جاتے ہوئے، اس سے اندر کی طرف 8-10 میل ہم ایک گاؤں میں تھے۔ تو اس پورے علاقے میں ہمیں بڑی گالیاں پڑی، اوے وابی آ گئے، اوے نبی دے گستاخ آ گئے، اوے انہاں نو کٹ دے، اوے کافر نے، اوے انہاں دی گل نہ سنو، ہر جگہ بڑے عجیب و غریب معاملے دیکھے۔ تو میں رات سویا ہوا تھا، دسمبر میں رمضان تھا، ٹھیک 12 بجے کسی نے میری رضائی اوپر سے کھینچی اور مجھے اٹھا کے بٹھا دی۔ میں یوں ہو کے بیٹھا، رضائی وہ ہو گئی، میں ایسے، میں کہ میں نے کیا اٹھایا؟ میں ادھر ادھر دیکھا، سارے سوئے پڑے، میں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ کوئی بھی نہیں۔ میں نے پھر رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا۔ جو میں نے سرانے میں سر رکھا، مجھے یاد آج تو 21 کی رات ہے، تو مجھے کرنٹ لگا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو سامنے گھڑی پہ 12 بج رہے تھے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ شب قدر تھی یا میری وہ دعا کی قبولیت تھی، لیکن جو میں پچھلے دنوں مانگتا چلا آیا کہ یا اللہ مجھے بس شب قدر میں اٹھا دینا، 5 راتیں نہیں اٹھا جاتا، پیدل سفر ہے، روزہ ہے، اور آگے لوگ بھی ایسے بھائی مل رہے ہیں کہ مسجدوں سے دھکے دے کے نکال رہے ہیں۔ تو وہ میرے ساتھ یہ ہوا، واللہ عالم وہ تھی نہیں تھی، یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی، بعض کا یہ بھی کہنا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، ساری زندگی اعتکاف۔ 1 سال اعتکاف نہیں بیٹھے کسی وجہ سے، تو شوال میں اس کی قضا دی، شوال میں 10 دن کے لیے بیٹھے۔ اور عام دنوں میں جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو خاموشی سے اٹھتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا اور آخری عشرہ، تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی سر اٹھاتے تھے، اور بالکل اللہ کی طرف یکسو ہو جاتے تھے۔ تو اگر آپ 10 راتیں جاگ لیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، 10 راتیں نہیں جاگ سکے، یہ 5 راتیں جاگ لیں،
اور اس میں نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعا مانگیں. دعا سب سے بڑی عبادت ہے کیونکہ وہ ساری رات دعا کی قبولیت 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 قبولیت. بس 4 آدمی ہیں جو اس رات کی نعمت سے محروم رہتے ہیں. جبریل نیچے اترتے ہیں زمین پر فرشتوں کو لے کر اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں جاگنے والے دعائیں کہہ کر وہ آمین کہتے ہیں. پھر جب اذان پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا. 4 آدمی پینڈنگ. یہ نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا، مؤخر کیا ہے کہ یہ 4 آدمی ہیں، یہ 4 کام کرتے ہیں، یہ ختم کر دیں گے ہم معاف کر دیں گے. تو انہوں نے کہا جی کون؟ کہا ایک شراب کا پینے والا، مستقل شراب کا عادی، شب قدر میں نہیں کیس کھلتا اس کی. ایک ماں باپ کا نافرمان. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خط پڑھا، ایک ماں نے مجھے خط لکھا کہ میرے 2 بچوں سے میری جان چھڑا دو، ان کے لیے انہوں نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں میری ان سے جان چھوٹ جائے. یعنی وہ ان کی موت کی تمنا کر رہی، جوان بیٹے موت کی تمنا کر رہی ہے ماں ہو کر، کہ انہوں نے ماں کو اس قدر تنگ کیا ہوا ہے کہ ماں جیسی شخصیت اور ہستی کا سینہ اور کلیجہ انہوں نے چیر کے رکھ دیا ہے. تو فرمایا ایک ماں باپ کا نافرمان بخشش نہیں ہوتی. تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرنے والا، جو میں نے پہلے ایک ریکارڈ کروایا ہے کہ جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو. رشتہ داروں سے بات پہ لڑنے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کسے کہتے ہیں کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے کوئی نہ کوئی میں ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کو نقصان پہنچاؤں. اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ 4 آدمی کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے. اور ان 4 کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ کہا جاتا ہے اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ان کو بھی معاف کر دیں گے. شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا اس رات کو قیمتی بنائے، اس رات کی قدر فرمائے. اور پھر عید کی رات بھی بڑی قیمتی رات ہے. اس رات اللہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ جنہوں نے میرے خاطر بھوک برداشت کی، رات کو نماز پڑھی، میں نے سب کو معاف کر دی. تو یہ اس آخری عشرے کے لیے میں یہ تھوڑا سا وقت ہے، اگر اللہ دے تو ضرور اٹھیں. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک فضیلت ہے، وہ سوئے بھی ہوں گے تو ان کے لیے نوافل کا، عبادت کا اجر لکھا جا رہا ہوگا. باقی میں گھر میں سوؤں گا تو سونے کی بات ہے، نفل پڑھوں گا تو نفل لکھے جائیں گے. لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا یا بیٹھنے والی عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، ایک کمرہ مخصوص کر لیں تو وہ سو بھی جائیں گی تو ان کے لیے نیک عبادت کا اجر لکھا جائے گا. اللہ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے کی توفیق دے اور اس کی رحمتیں برکتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اپنے لیے پسند کیا ہے. ان اللہ استخلص ھذا الدین لنفسہ، تو لا يصلح له الا السخاء وحسن الخلق الا فزینوہ بہما او کما قال. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس دین مبارک، دین اسلام کو اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس دین کے سب سے زیادہ جوڑ کھانے والی اور سب سے زیادہ اس کے شایان شان 2 چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت. پھر آپ نے فرمایا کہ الا سنو میری بات غور سے، فزینوہ بہما، تو اپنے دین کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ اور سخاوت کے ساتھ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ دین کے کتنے اعمال ہیں، ان کو دین کا میک اپ نہیں فرمایا. ہماری آج کی زبانیں سمجھیں کہ یہ میک اپ میں بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے چہرہ خوشنما ہو جاتا ہے، کپڑے خوشنما ہو جاتے ہیں، کمرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ دین، اس کا میک اپ 2 چیزیں ہیں، ایک اچھے اخلاق اور ایک سخاوت.
برے اخلاق والا کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، بخیل آدمی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق، تواضع، صبر۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حد درجے کا بخل اور برے اخلاق۔ ای سیئۃ اعظم الشح المطاع وسوء الخلق، برے اخلاق، حد درجے کا کنجوس بخیل ہونا سب سے بڑی برائی۔ ای حسنۃ اعظم، یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ حسن الخلق والتواضع والصبر علی البلاء، اچھے اخلاق، لوگوں کے سامنے جھکنا، تواضع اور صبر، حالات پہ صبر۔ تو اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے، پورے رمضان میں ہے یہ، کوئی آخری عشرے میں لوگ عام طور پہ یہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ روزوں کی زکوٰۃ۔ بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی 10 دن میں دی جائے، باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتی۔ یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کی عید کو اچھا، ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لیے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے۔ بہت معمولی سا ہے، عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ 2 سیر گندم، 2 سیر گندم آج کے لحاظ سے غالباً کوئی 100 روپے کی بنتی ہے، تو یا اس سے کم و بیش ہوگی، اتنا ہی ہے۔ اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر۔ گندم 2 کلو بنتی ہے اور کشمش 3 کلو ہے، تو آپ نے یا تو کشمش، اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے، چیز دیتے تھے، یا آپ کھجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے۔ کشمش کافی مہنگی ہے، کھجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے، اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے۔ کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا 1000 سے اوپر بنتا ہے، یا کم از کم 1000 بنتا ہے اچھی کشمش، اور کھجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم 300-400 بن جاتا ہے کسی اچھی کھجور۔ مجھے بھاؤ معلوم نہیں، آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں۔ اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ صدقہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں۔ 3 کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر گھر کے جتنے افراد ہیں، اس میں زکوٰۃ تو بالغ پر ہوتی ہے، صدقہ فطر چھوٹے بچہ کا بھی ہوتا ہے، جو 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور 1000 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، 3 کلو تو 4000 روپے ہو گیا۔ گندم کے لحاظ سے دیں گے تو 400 روپیہ ہے، کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے جو اس کی ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا حساب کر کے فی کس، گھر میں 6 افراد ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، افراد سے مراد ہیں خامن، بیوی، بچے، ان کا والدین کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا حساب کر کے اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ قبول ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے روزے ایسے وہ رک جاتے ہیں، آسمان پر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی
غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے. حالانکہ آج کل ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں، 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچایا تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے. کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جا رہا. تو آپ تمام سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ رمضان کی زکوٰۃ ہے. تو ویسے بھی زکوٰۃ کی فرضیت اللہ نے مالدار پر رکھی ہے، اس کے لیے ہے وہ 1 سال پیسہ پڑا رہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اللہ نے 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. 82 دفعہ، ایک دفعہ بھی کافی تھی. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. رمضان آہستہ آہستہ آگے جا رہا ہے اور ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. بہت سے ہمارے بہن بھائی نمازیں پڑھ رہے ہیں. جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا نمازیں چھوڑ دیں گے. میں ان کی منت کروں گا، ان کے سامنے ہاتھ جوڑوں گا کہ نماز ایمان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، نماز نہ چھوڑیں. کبھی چھوٹ جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی قضا دے دی جائے، لیکن پڑھنی ہی نہیں. اس نافرمانی اور گناہ سے توبہ کر کے نماز نہ چھوڑنے پائے. اور دوسرا ہے زکوٰۃ، جو عام طور پہ رمضان میں دینے والے حساب کیا کرتے ہیں، جو کہ اس میں ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے کہ 70 گنا ہو جائے گا. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن جن پر زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے رہے، اللہ کے واسطے زکوٰۃ دیا کریں. اس سے غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ نہ دی جائے تو نماز، روزہ، حج، عمرے جنت میں نہیں پہنچا سکتے، بلکہ زکوٰۃ کا نہ دینا رکاوٹ ہو جائے گا. اور ساری نمازوں کے باوجود اور سارے روزے عمرے کے باوجود آگ دیکھنی پڑے گی. اور اللہ کو سخی سے پیار ہے. شیطان سے پوچھا گیا تیرے دشمن کون ہے، تو اس نے بہت سارے بتائے. اس میں ایک یہ بتایا کہ وہ مالدار جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے نام پر، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے. جو مسلمان باوضو رہتا ہے، مجھے اس سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ میرا دشمن بھی ہے. تو ہم شیطان سے دشمنی کریں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں. سخی سے اللہ کو پیار ہے، بخیل سے اللہ کا بھی پیار نہیں کر سکتا. اب بعض فطرتاً اللہ کے فضل سے سخی ہوتے ہیں، ان کو نہ کوئی سناتا ہے نہ کہیں سے سنتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو. لیکن اکثریت انسان فطرتاً بخیل ہوتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا، انسان فطرتاً وکان الانسان قتورا، انسان تو بڑا بخیل ہے. بخل کو توڑنے کے لیے، جیسے جسم کمزور ہے تو اس کو طاقتور بنانے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، بیمار ہو جائیں میڈیسن ہے. بخل بھی ایک بیماری، ایک کمزوری ہے. اس کا توڑ ہے اپنے ہاتھوں سے مال خرچ کرنا. تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا شروع کریں تو اللہ زیادہ کی ہمت دے دے گا. پھر آپ بخل سے نکل کر سخیوں میں شامل ہو جائیں گے. اور سخاوت ایسی چیز ہے کہ سامری نے گائے کا بچہ بنا کے سب کو اس کی پوجا پہ لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، واپس آئے تو دیکھا قوم گائے کے بچے کی پوجا کر رہی. بہت ناراض ہوئے، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا ان کو سب کو قتل کیا جائے. قتل کر دیے گئے. سامری نے یہ سب کچھ کیا تھا. سامری کو پکڑوا کے قتل کرنے لگے تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے قتل نہ کرو. کہا اللہ یہ تو سب کچھ اسی نے کروایا تھا، اس کو چھوڑ دو، خود ہی مر جائے گا. یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا. ایک منافق اور کافر کو بھی سخاوت قتل سے بچا گئی. تو اگر کوئی ایمان والا سخی ہوگا، کوئی ایمان والی عورت سخی ہوگی تو اللہ اس پہ کتنا خوش ہوگا، کتنا اللہ اس سے راضی ہوگا. تو اب میرے نبی نے کہا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑا سخی تو اللہ تعالی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا یہ نبی ہے. زکوٰۃ دیں مسلمان کو. لیکن میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی ہیں، سندھ میں ہندو رہتے ہیں، کہیں کہیں سکھ بھی رہتے ہیں، بہت غریب ہیں کچھ.
ان کو نفلی صدقہ ضرور دیا کریں، ان کو نفلی صدقہ ضرور دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو غریب کو دینا پسند ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارا، گانے والی تھی، کافر تھی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگی غریب ہو گئی ہوں، مجھے میری مدد فرمائیں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں پڑھتی۔ سبحان اللہ۔ کہا تو گانے والی تھی، مکے والے تیرا گانا سنتے تھے، تیری خدمت کرتے تھے۔ کہا جب سے بدر میں عرب سردار مارے گئے اب میرا گانا نہیں سنتا۔ تو آپ نے اپنے خاندان سے کہا بھئی میرے خاندان والوں اس عورت کی مدد کرو، اپنے گھر والوں سے اس کی آپ نے مدد کروائی۔ تو وہ گانے والی بھی تھی، وہ کافر بھی تھی، اور مکے سے آئی تھی، تو آپ نے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق بھر کے بھیجا۔ تو یہ میری گزارش ہے، اللہ میں سخی بنائے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کو بہت نفرت ہے۔ اور میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے نبی نے حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، اللہ نے جنت الفردوس بہت وی آئی پی بنائی ہے، باقی جنتیں کن بن گئی، جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنا کر فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل آدمی کبھی نہیں داخل ہو سکتا، عورت ہے یا مرد ہے، تیرے اندر بخیل آدمی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سخی بنے، کبھی کبھی اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر۔ ہمارا نوکروں کے ساتھ بہت تکبر والا رویہ ہے۔ گھر کی عورتیں جو گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، گھر کے مرد جو آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کے خانسامہ ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کرنے والے ہیں، آپ کے گیٹ کیپر ہیں، ان کو کبھی اکٹھا کر کے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، بارش کی طرح آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ لیکن ہمارے تو برتن بھی الگ ہوتے ہیں، کھانے بھی الگ ہوتے ہیں، وہ یہ نوکروں کا گلاس ہے اس میں پانی نہیں پینا، یہ نوکروں کا کپ ہے اس میں چائے نہیں پینی۔ ایک سیکنڈ میں اللہ ہمیں ایسے ہی کسی نوکری پہ کھڑا کر سکتا ہے سب کو چھین کر۔ اللہ کے نبی اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو میری یہ گزارش ہے، یہ بھی سخاوت ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے ملازموں کی ضیافت کریں، انہیں اپنے پاس بٹھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، وہ دعائیں دیتے۔ میں کبھی کبھی جب گھر میں تو جانا ہی کم ہی ہوتا ہے، میں جاتا ہوں تو اپنے وہاں ڈیرے پر اپنے سارے ملازم اکٹھے کر کے کھانا بڑا اچھا بڑھیا بنوا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور ان سے گپے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں۔ کہ ہمارے پنجاب کا ذمہ دار تو عام طور پر بہت متکبر ہے۔ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے نوکر اور ہمارے گاؤں کے رعایا لوگ، وہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے تھے موڑوں پر، چارپائیوں پر، وہ سامنے پیڑھی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، اور پیڑھی پر بیٹھنا وہ سردار کے شان میں گستاخی تھی، تو ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی پیڑھی پر بیٹھ جائیں، چارپائی پر بیٹھ جائیں، آ کے سب زمین پر بیٹھتے تھے۔ تو وہ جب اللہ نے مجھے اس طرف متوجہ کیا تو میں اب محسوس کرتا ہوں کہ وہ کس قدر جہالت تھی اور کس درجے کا تکبر تھا۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے تو ہم غریبوں کو سینے سے لگائیں، پیار کریں، اچھے ہیں برے ہوں تو اللہ جانے وہ جانے، ہم غریبوں کا اور غیر مسلموں کو بھی ہم ضرور ان کی مدد کریں۔ اکثر عیسائی ہمارے ہیں غریب ہیں، مسکین ہیں، بیچارے گلیاں صاف کرتے ہیں، گندی نالیاں صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، ایئرپورٹس پر جو کھڑے ہوتے ہیں ٹوائلٹس وہ سارے عیسائی ہوتے ہیں۔ تو ان کو اول تو کوئی دیتا ہی نہیں، کوئی دے کوئی 150 روپیہ دے دیتے ہیں۔ تو میں فخر کے لیے نہیں بتا رہا، صرف ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو میں جب کبھی وہاں جانا ہو جائے تو میں نکال کے کبھی 1000 روپیہ دیتا ہوں، تو پہلے میرا منہ دیکھتے ہیں حیران پریشان ہو کر کے وہ مولانا صاحب اور میں عیسائی، یہ مولوی صاحب، یہ مجھے یہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے مجھے حیران ہو کے دیکھتے ہیں، پھر نوٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ایک دم دعا دیتے ہیں۔ تو دعا تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، چونکہ رب العالمین ہے نا، رب المسلمین تو نہیں ہے۔
تو ان میں سے پتہ نہیں کس کی دعا ہمیں لگ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنا دے. تو ہم نے تو خیر اپنوں کو دینا چھوڑ دیا، غیروں کو کون دے گا. تو اپنے رشتہ داروں میں غریب لوگ دیکھیں، ان کو زکوٰۃ دیں، صدقات دیں. ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خامند غریب ہیں، میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، خامند کو دے سکتی ہوں؟ کہ تجھے دوہرا اجر ملے گا خامند کو دینے کا. تو اپنے خامند کو دینے کا تمہیں دوہرا اجر ملے گا. تو یہ میں گزارش کروں گا کہ سخی بنیں، مال خرچ کریں. اللہ کو سخاوت پسند ہے. بعض فطرتاً ہوتے ہیں سخی، ورنہ اکثر فطرتاً بخیل ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے. ہاشم رحمت اللہ علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں. وہ تھے سفر پر، راستے میں دوپہر کا وقت آ گیا آرام کا، تو ایک خیمہ دیکھا تو وہاں چلے گئے. تو وہاں خاتون بیٹھی تھیں. کہا بہن میں پردیسی مسافر ہوں، کوئی تھوڑی دیر سستانا ہے، کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ وہ کہنے لگی میں نے کون سا یہاں ہوٹل کھول کے رکھا ہوا ہے جو تیرے جیسوں کو کھلاتی رہوں. وہ بڑے پریشان ہوئے، چپ کر کے ایک جھاڑی کے نیچے بیٹھ گئے، چونکہ ابھی دوپہر میں آگے جانا مشکل تھا. تھوڑی دیر گزری تو اس کا خامد آ گیا. سلام دعا ہوئی. کون ہو بھائی؟ پردیسی مسافر ہوں. کھانا کھایا کہ یہ نہیں کھایا؟ اپنی بیگم سے کہا اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہنے لگے میں نے کوئی ہوٹل کھولے ہیں جو میں ہرانے والے کو کھانے کھلاتی رہوں. میں کہا تیرا ستیہ ناس ہو، ہمیشہ مجھے ذلیل کرتی ہے. تو اس نے ایک بکرا ذبح کیا، کھال اتاری، تیار کر کے اس کو کھلایا، اور ساتھ معذرت بھی کی اور شکریہ بھی ادا کی. کہنے کہ میں آگے چل پڑا. چلتے چلتے اگلے دن اسی وقت پر ایک دوسری منزل پر پہنچا تو وہاں ایک خیمہ تھا. تو وہاں بھی ایک خاتون بیٹھی تھیں. دوپہر کا وقت. میں نے کہا بہن پردیسی مسافر ہوں، کھانے کو کچھ ملے گا؟ کہا الحمدللہ، بسم اللہ، مہمان کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، آپ تشریف رکھیں. انہیں جلدی سے اٹھ کے ایک بکرا ذبح کیا، اس کھال اتاری، تیار کر کے پکا کے اس کے سامنے رکھا. ابھی اس نے ایک دو نوالے لیے تھے کہ اوپر سے اس کا خامد آ گیا. تو ایسے بڑی تیز نظروں نے دیکھا. کون ہو؟ کہا جی مسافر ہوں. یہ بکرا کہاں سے آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے ذبح کر کے کھلایا. کہنے لگا تو مجھے بھوکا کر کے مارے گی؟ میں نے یہاں ہوٹل کھولا ہوا ہے، جو آتا ہے تو اس کو کھانے کھلانے شروع کر دیتی ہے. تو نے تو مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میرا سارا رزق تو نے لٹا دیا. ہاشم کہنے لگے میں زور سے میری ہنسی نکل گئی، ہنس پڑا. تو نے مجھے غصے سے دیکھا. کیوں ہنس رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ بس ویسے ہی ہنس پڑا ہوں کہ پچھلی منزل پر اس کا الٹا چکر دیکھا تھا، وہاں عورت آپ جیسی تھی اور مرد اس عورت جیسا تھا. تو وہ غصے میں کہنے لگا تم جانتے وہ کون ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا ہوں. کہا وہ عورت میری بہن ہے اور یہ عورت اس مرد کی بہن ہے. تو ایسے اللہ بعض خون سخی بناتا ہے اور بعض خون بخیل ہوتے ہیں. لیکن علاج ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے ہاتھوں سے دیتے رہیں. بچوں کو سکھائیں خرچ کرنا. ہم نے بچوں کو بھی اکاؤنٹ بیٹا سیونگ کرو، بیٹا سیونگ کرو، بیٹا سیونگ کرو. انہوں نے اسی بنیا ہی بنا کے رکھ دیتا، پیسے ہی جوڑی جاؤ اور دنیا جی میں کم میں کوئی نہیں، پیسے تو سوا. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ہمارا معاشرہ جوڑنے کا مزہ چکھ رہا ہے، اگر یہ لگانے کا مزہ چکھ گیا نا پھر انہیں جوڑنا بھول جائے گا. ہاں اپنے بچوں کے لیے رکھو ضرور، میں نہیں کہتا سارا خرچ کرو، لیکن سارا جمع بھی نہ کرو. کم از کم زکوٰۃ تو سب دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ جب دیں گے تو آپ سخی بنیں گے. زکوٰۃ دینے کے بعد آپ سخیوں سے، بخیلوں سے باہر آ گئے، سخیوں میں داخل نہیں ہوئے، درمیان میں کھڑے ہوئے. جب آپ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر دیں گے تو آپ سخیوں میں آپ کا نام آ جائے گا. تو بس یہ میری گزارش ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے بنیں. اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کل بھی اس پر بات کی تھی اور میں کرتا ہی رہتا ہوں بات. ایک صحابی نے رات کو اٹھ کر کہا یا اللہ تیرے نبی کہتا ہے مال خرچ کرو، میرے پلے تک ککھ بھی کوئی نہیں، میں کی خرچ کراں. جس نے میری بےزتی کی، میرا دل دکھایا، مجھے ذلیل کیا، مجھے خوار کیا،
میں نے سب کو معاف کیا، میں اپنی عزت کا صدقہ تیرے نام پہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی فجر کی نماز میں آپ نے اعلان کیا، رات کس نے صدقہ کیا تھا بھائی؟ سارے چپ بیٹھے رہے، کوئی بھی نہیں بولو، اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ پھر آپ نے واضح کیا، بھائی رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا، اپنی عزت کی سخاوت کس نے کی؟ وہ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں نے کی تھی۔ میں نے کہا اللہ پیسے تو ہیں کوئی نہ، تو چل میں اپنی عزت ہی تیرے ناتے صدقہ کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا یہ سب کچھ قبول صدقے میں لکھ دیا ہے۔ یہ بھی سخاوت، کچھ نہیں ہے پاس، یا اللہ جس نے زیادتی کی میں نے سب کو معاف کیا، تو آپ بھی سخیوں میں شامل ہو گئے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے کبھی دوستی نہیں کرتا، چاہے سارا دن مصلی پر بیٹھا رہے، اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ غافلی ہو۔ جب کبھی وہ توبہ کرے گا اللہ کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا سخی بنیں، بخیل نہ بنیں، اور یہ بھی سخاوت ہے کہ ہم معاف کریں، درگزر کریں۔ اور میں نے اس طرح بھی متوجہ کیا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی دیں، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ صرف مسلمان کے لیے، فطرانہ مسلمان کے لیے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات ہیں اس میں غریب مسلمانوں کو دیں، غریب غیر مسلموں کو دیں، اگر قریب ہیں، قریب نہیں تو ٹھیک، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اپنے قریب کے دور کے رشتہ داروں کو دیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دیں، اور احسان جتلا کے نہ دیں، ایسے دیں کہ آپ ان کے احسان مند ہوں کہ آپ نے میرا مال قبول کیا ہے، بتانا بھی نہیں چاہیے میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو لا يسأل الناس الحافا، اللہ نے خاص طور پہ مینشن کیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ضرورت مند ہے اور مانگتے نہیں ہیں، اور اندر میں فاقہ ہوتا ہے اور مانگتے نہیں ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینا چاہیے کہ وہ بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے بتا بھی نہیں سکتے، اور گھر میں ان کے فاقہ ہوتا ہے۔ تو بس میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ بھی سخاوت ہے، آپ کسی کو میٹھا بول بولیں، آپ مسکرا کے ملیں، اپنے نوکروں کے ساتھ مل بیٹھیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے شربت پئیں۔ اب جیسے رمضان چل رہا ہے، کبھی انہیں اپنے دسترخوان پہ بلا کر افطاری میں ان کو شریک کریں، ان کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ یہ فرق بیٹھائیں۔ ہمارے یہاں ڈرائیور آگے بیٹھتا ہے، صاحب پیچھے بیٹھتا ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا وہ اپنی ذلت سمجھتا ہے، یا ڈرائیور کے گلاس میں پانی پینا وہ اپنے لیے بہت چھوٹا پن سمجھتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخش۔